اس وقت ہم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 5 اگست ہے اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 5 اگست ہے اور 2019 کو اسی دن ہندوستان میں مودی سرکار نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ بربریت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماں اور بیٹیوں کو جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا اور انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں اور کشمیر کی وادی میں 70 سال سے بہتا ہوا مظلوم کشمیریوں کا خون اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اور مودی حکومت کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی حکومت، میں اور پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اس آفت کی گھڑی میں وفاقی حکومت اور میں تمام اتحادی پارٹیوں کا منتخب وزیر اعظم اور پنجاب حکومت ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جب 2010 اور 11 کو جب یہ سارا علاقہ ککڑا والے سے لے کر میاں والی اور چاچڑا شریف تک یہ ایک سمندر بنا ہوا تھا، تو نواز شریف کی قیادت میں وہی آپ کا خادم دن رات آپ کے پاس موجود رہتا تھا۔ چاہے
ڈیرہ غازی خان کیوں نہ ہو، مظفر گڑھ ہو، میاں والی ہو، بھکر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی علاقہ چاہے آپ کا جو ضلع ہے جہاں سے مزاری صاحب ہیں راجن پور ہو، کوئی علاقہ چپا چپا میں اور تمام متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز دن رات آپ کی خدمت میں رہتے تھے. تندور لگتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ چاول میاں سائیں سب کو چاول نہیں کھائے جانتے تھے، سب کو روٹی دو، تو میں تندور لگاتا تھا، موبائل تندور آپ کے پاس. مال مویشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچھایا تھا، اور بہنوں ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس میڈیکل کیمپس لگائے تھے. ادویات کی بھرمار تھی، خیموں اور ہر چیز، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معاوضے، نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے معاوضے، اور بڑی ایمانداری سے غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی، لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی. اور میرا ایمان تھا کہ حقدار کو اس کے دہلیز پر ان کو وہ رقوم مہیا کی جائیں، کمپنسیشن. یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے. اور اس کا جو بچھڑنے والے جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں. مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے. تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی، اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ میں سے آخری گھرانہ، آخری فرد اور ہم سب مل کے ہم کام کریں گے. اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں، اس وقت خدمت کا وقت ہے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے. آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کے معاوضہ دینے کا وقت ہے. آپ کو کھاد اور بیج دینے کا وقت ہے. آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے. سیاست بعد میں ہوگی، پہلے یہ خدمت ہوگی. اس لیے یہ طے پا چکا ہے، اور آج میں پھر دہرا رہا ہوں، جہاں پر صوبائی حکومت جو آپ کو معاوضہ دے رہی ہے جن کے پیارے چلے گئے، وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10-10 لاکھ روپیہ فی کس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے. میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں. بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا. صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ وہ میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں، جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا، اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا.
اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے، جس طرح اویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ۔ باقی جو وفاق کے پاس اب رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی۔ تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے۔ تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے۔ افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں، اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے۔ لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں، اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں۔ جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کے قدموں میں نشاور کیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ میں بنا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ صوبہ پنجاب کا بھی اس میں اپنا، ان سے بھی میں درخواست کروں گا، لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے۔ انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے، اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل۔ پاکستان قائد اعظم، بہت شکریہ۔